بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم قا لا لام الف لا، یہ وقف کی کون سی علامات ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ مکمل معلومات دی جائے گی اس مختصر سی ویڈیو میں۔ کہیں قا ایت مکمل ہونے کی علامت کے اوپر ہوتا ہے، کہیں ایت مکمل ہونے کی علامت کے علاوہ ہوتا ہے، کہیں لا ایت مکمل ہونے کی علامت کے اوپر آئے گا، کہیں ایت مکمل ہونے کی علامت کے علاوہ آئے گا، اور کہیں جیم ایت مکمل ہونے کی علامت پر ہوتا ہے، کہیں جیم ایت مکمل ہونے کی علامت کے علاوہ ہوتا ہے۔ آیا یہاں پہ وقف کرنا درست ہے یا نہیں، اس بارے میں اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے دیکھ لیں، اگر آپ کو معلومات ملے تو آپ ہمارے اس کورس میں شامل ہو جائیں۔ ہمارا لائیو پروگرام ہوتا ہے روزانہ رات، اس میں شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھ پائیں گے۔ جیم جو ہوتا ہے یہ وقف جائز کی علامت ہے، جیم وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں وقف کرنا بہتر، نہ کرنا جائز ہے۔ وقف نہیں کریں گے تو بھی ٹھیک ہے، کریں گے تو بھی ٹھیک ہے، اس سے معنی تبدیل نہیں ہوتا۔ جو لا ہوتا ہے یہاں پہ وقف نہیں کیا جاتا، اگر کوئی وقف کرتا ہے تو غلط، لا پر وقف نہیں کریں گے۔ ایت مکمل ہونے کی علامت کے اوپر لا آتا ہے تو یہاں وقف کرنے میں اختلاف ہے، وقف کرنا جائز، نہ کرنا بھی جائز۔ قوا جو ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے، قوا پر وقف کیا جاتا ہے، یہاں وقف کرنا بہتر ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس سے معنی تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ سورہ لہب ہے، اس میں دیکھیں ایت مکمل ہونے کی علامت کے اوپر قوا ہے، ایت مکمل ہونے کی علامت کے علاوہ قوا ہے۔ ایت مکمل ہونے کی علامت کے اوپر قوا آئے گا، یہاں پہ وقف کرنا بالکل درست ہے۔ ایت مکمل ہونے کی علامت کے علاوہ قوا آئے گا تو یہاں پہ وقف کرنا بھی بالکل درست ہے۔ قوا وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کرنا بہتر ہے۔ اب یہاں وقف کریں گے تو یہ جو تشدید ہے با کے اوپر تشدید ہے، یہ نہیں جائے گی، صرف زبر چلی جائے گی۔ تشدید پر کیسے وقف کیا جاتا ہے اس بارے میں میری پہلے ویڈیو موجود ہے، اس کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات ملے گی۔ اب یہاں وقف کریں گے، جس کلمے پر وقف کیا جاتا ہے اس کے آخری حرف پر زبر زیر پیش ہو تو اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ زبر زیر پیش چلی جاتی ہے، حرف پڑا جاتا ہے۔ اور تشدید ہو تو تشدید نہیں جاتی، تشدید بھی برقرار رہتی ہے۔ وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ سانس اور آواز توڑ کر جہاں وقف کیا جاتا ہے اس میں جو تبدیلی ہو وہ تبدیلی ہوتی ہے، اور سانس آواز دونوں کو توڑنا ہوتا ہے۔ سانس آواز توڑ کر دوسری عد پڑھیں گے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ جب با پر جزم آ جائے تو اس میں قلقلہ ہوتا ہے۔ 5 حروف ایسے ہیں جن پر جزم ہو، قاف طا با جیم دال، ان پر جزم ہوتی ہے تو قلقلہ ہوتا ہے، یعنی آواز اس حرف پر دوبارہ پیدا ہوتی ہے۔ تو با پر جب جزم آ جائے گی، زبر چلی جائے گی، یہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ وما کسب، یہ دیکھیں یہ سورہ اخلاص ہے، یہاں پہ لا ہے، یہاں پہ لا ایت مکمل ہونے کی علامت کے اوپر ہے، یہاں ایت مکمل ہونے کی علامت کے علاوہ ہے۔ یہاں ایت مکمل ہونے کی علامت کے اوپر لا ہے، یہاں وقف کرنا درست ہے، وقف کرنے نہ کرنے میں اختلاف ہے، وقف کیا جا سکتا ہے، لیکن ایت مکمل ہونے کی علامت کے علاوہ جہاں لا آتا ہے وہاں ہرگز نہیں ٹھہرا جاتا، یہاں پہ وقف نہیں کریں گے۔ ایت مکمل ہونے کی علامت کے علاوہ یہاں لا ہے، جب وقف نہیں کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے، لم یلد ولم یولد۔ اور یہ جو جیم ہے یہ وقف جائز کی علامت ہے، پیچھے ہم نے سیکھا کہ جیم وقف جائز کی علامت ہے۔ ایت مکمل ہونے کی علامت کے اوپر آئے تو وقف کرنا بالکل درست، ایت مکمل ہونے کی علامت کے علاوہ ہے تب بھی وقف کرنا درست ہے۔ اگر ایت مکمل ہونے کی علامت کے اوپر جیم ہوگا آگے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں پہ اگر وقف نہیں کریں گے تو آگے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وقف کریں گے تو آواز سانس توڑ دیں گے، جو تبدیلی واقع ہو رہی ہے وہ تبدیلی لائیں گے۔ گول تا ہو تو اس کو ساکنہ سے بدل دیا جاتا ہے، تو یہاں پہ وقف کریں گے جس طرح پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آواز سانس توڑ کر دوسری عد شروع کی جاتی ہے۔ لم یلد ولم یولد، آواز سانس توڑ کر آگے پڑھیں گے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر وقف نہیں کریں گے تو یہاں پہ آواز اور سانس نہیں توڑا جائے گا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس طرح پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں یہ سورہ نصر ہے، یہاں پہ ایت مکمل ہونے کی علامت کے اوپر لا ہے، یہاں پہ وقف کرنا درست ہے۔ وقف کریں گے تو یہ ہاں نہیں جائے گی، صرف پیش چلا جائے گا، یہاں قا ہے، وقف کرنا درست ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر قا ایت مکمل ہونے کی علامت کے اوپر آئے تو وہاں پہ ٹھہرنا بالکل درست، ایت مکمل ہونے کی علامت کے علاوہ بیچ میں قا آ جائے تو وہاں پہ وقف کرنا بالکل درست ہے۔ اور جیم ایت مکمل ہونے کی علامت کے اوپر آئے تو وقف کرنا درست، جیم ایت مکمل ہونے کی علامت کے علاوہ آئے تو وہاں پہ وقف کیا جا سکتا ہے، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر لا ایت مکمل ہونے کی علامت کے علاوہ جہاں آئے گا وہاں پہ ہرگز وقف نہیں کریں گے۔
قرآن پاک کی آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورہ مزمل کی آیت ہے، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ ترتیل کے کیا معنی ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ترتیل حروف کو عمدگی سے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کی جگہوں کو پہچاننے کا نام ہے۔ تو وقف کی جگہوں کو تب آپ پہچانیں گے کہ یہاں وقف کرنا ہے یا نہیں کرنا، جب آپ کو وقف کی علامات کی پہچان ہوگی کہ یہ وقف کی کون سی علامت ہے، کیا وقف یہاں کرنا بہتر ہے، یہاں کرنا جائز ہے، یہاں کرنا ضروری ہے، یہاں وقف نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اس بارے میں اگر آپ کو اور معلومات چاہیے ہو، اس طرح میم وقف کی کون سی علامت ہے، زا وقف کی کون سی علامت ہے، صاد وقف کی کون سی علامت ہے، قف پر وقف کرنا ہوتا ہے یا نہیں کرنا ہوتا، قاف کہیں ہوتا ہے وہاں وقف کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، تو آپ بالکل کویسچن کر سکتے ہیں، مناسب وقت پر آپ کو رپلائی دیا جائے گا۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ معلومات ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے، ہمارا روزانہ رات کو لائیو پروگرام ہوتا ہے جس میں آپ کو شرکت کی دعوت ہے، وہاں پہ آپ اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ تجوید و قرات کے ہر قاعدے کی حروف میں جو صفات پائی جا رہی ہیں ان کی، مخارج کی، وقف کی جگہوں کی، ہر قاعدے کی وضاحت کی جاتی ہے۔ وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔